اب اطمینان سے آپ جو عام لباس ہے اسے پہن سکتے ہیں، خوشبو لگا سکتے ہیں، جو پابندیاں تھیں اس سے آپ ہٹ جاتے ہیں۔ آپ خوب رہیں، جتنا دن آپ کا قیام ہے مکہ مکرمہ میں آپ رہیں، اور کوشش یہ کریں کہ ہر نماز کعبے میں جا کر ادا کر سکوں، اور زیادہ سے زیادہ وقت کعبۃ اللہ پر اوقات گزرنی چاہیے کعبۃ اللہ کے پاس، کیونکہ اتنا روپے خرچ کر کے، اتنا اوقات کی قربانی دے کر ہم اس جگہ پر جا رہے ہیں، اگر صحیح وقت نہ لگے اور اعمال میں، عبادت میں نہ گزرے تو بیکار ہے۔ جتنا وقت کعبۃ اللہ کے اندر آپ رہیں گے تو ثواب سے خالی نہیں، صرف کعبۃ اللہ پر نگاہ ڈالے اگر کوئی بیٹھا ہوا دیکھ رہا ہے اور محبت بھری نگاہ سے کعبہ کو دیکھ رہا ہے اور یہ سوچ رہا ہے کہ اے ربا تیرا کعبہ ہے، تو نے اس کو عظیم الشان بنایا، بابرکت جگہ بنایا، قرآن میں جس کا ذکر ہے، اور کعبۃ اللہ کی طرف چاہے پوری دنیا میں انسان نماز ادا کرے، اگر اس کی طرف رخ نہ کرے تو اس کی نماز قابل قبول نہیں ہے۔ اس محبت بھری نگاہ سے کعبۃ اللہ کو دیکھ کر آدمی بیٹھا رہے، دیکھتا رہے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اس پر بھی اللہ کی رحمتیں برستی ہیں۔ جو کعبۃ اللہ میں نماز پڑھ رہے ہوں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہوں، طواف کر رہے ہوں، ان کو کتنا ثواب ملتا ہوگا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اس لیے خوب اس جگہ میں جائیں تو فائدہ اٹھائیں۔ ہمارے اعمال گناہوں سے بھرے ہوئے ہیں، نیکیوں سے خالی ہیں۔ جب اللہ نے نیکی کرنے کا موقع دیا ہے کیوں گوایا جائے؟ کہ جہاں کے 1 رکعت نماز اللہ 1,00,000 نماز سے زیادہ ثواب اللہ عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے اس کا احترام اور اس کا مقام اپنے دل کے اندر رکھیں۔ کعبۃ اللہ کا بہت بابرکت جگہ ہے، بہت بابرکت جگہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بار بار حاضری کی نصیب فرمائے، بار بار حاضری نصیب فرمائے۔ تو میرے دوستو بزرگوں، آپ جتنا دن قیام رکھیں گے تو ٹورس والے آپ کو بتائیں گے، تو مقدس مقامات کی زیارت بھی آپ کو کروایا جائے گا الحمدللہ۔ اور حجر اسود کے تعلق سے یہ بھی سن لیں کہ وہ بابرکت پتھر ہے جس کو اللہ نے خاص فضیلت بخشی۔ ایک جگہ میں نے پڑھا ہے کہ حجر اسود اور مقام ابراہیم کا جو پتھر ہے، اللہ نے ان کی روشنی کو بند کر دیا۔ اگر ان کی روشنی ظاہر ہوتی تو مشرق سے مغرب تک کا علاقہ نور ہی روشن ہو جاتا۔ اور مقام ابراہیم، ایک جگہ کتابوں میں لکھا ہے کہ مقام ابراہیم وہ پتھر ہے کہ جب اما ہاجرہ اور حضرت اسماعیل یہ دونوں تھے، ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو حکم ہوا تھا کہ آپ چلے جائیں۔ جب آپ 3 سال کے بعد وہاں آئے ہیں اپنے بیوی بچے سے ملنے کے لیے، تو اجازت ملی ملنے کے لیے، لیکن یہ کہا گیا تھا کہ ابراہیم اپنی سواری سے نیچے نہ اترنا، صرف سواری میں بیٹھے رہنا اور اپنے بچوں کو اور بیوی کو دیکھ کر چلے جانا۔ آپ جب آئے ہیں، اما ہاجرہ یہ کہنے لگی، میرے محبوب نیچے تو اتریے، نیچے تو اتریں، ہم بیٹھیں گے، بات چیت کریں گے، کئی سال ہو گئے آپ ہمیں چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ ابراہیم نے فرمایا کہ مجھے حکم نہیں ہے کہ میں نیچے اتروں، صرف سوار ہونے کی حالت کا حکم ہے کہ میں سوار ہونے کی حالت میں تم سے حال پرسی کر کے میں واپس چلا جاؤں گا۔ اما ہاجرہ کی محبت دیکھیے، وہ کہنے لگیں کہ اتنا لمبا سفر، آپ غالباً فلسطین کے علاقے آپ اس وقت چلے گئے تھے، فلسطین کے علاقے میں آپ کا قیام تھا، اتنا لمبا سفر کرتے ہوئے آپ آئے ہیں، گرد و غبار لگا ہے، محبوب میں چاہتی ہوں آپ کا پیر ہاتھ دھوؤں، لیکن اترنے کی تو اجازت نہیں تھی۔ تو اما ہاجرہ نے اسی پتھر کو سواری کے نیچے لگایا اور ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اپنا پیر مبارک کو اس پتھر میں رکھا، اما ہاجرہ نے آپ کے اس پیر کو اس پتھر میں رکھ کر دھویا ہے۔ اس کی فضیلت دیکھیے۔ وہی پتھر بعد میں کعبۃ اللہ کی تعمیر کے وقت ابراہیم نے اس پتھر کو استعمال کیا جو لفٹ کا کام کر رہا تھا۔ مقام حاصل ہے اس پتھر کو۔ جو کعبۃ اللہ کی دیواریں بڑھ رہی تھیں، یہ پتھر بھی بڑھ رہا تھا۔
بہرحال یہ وہ پتھر ہے مقام ابراہیم، اور یہ حجر اسود ہے، لہو عینان و لہو اذنان و لہو نسان، بولتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے، پہچانتا بھی ہے۔ کل قیامت کے دن یہ سفارش کرے گا، جو لوگ اس کو استلام کرتے ہیں، چومتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دور سے استلام کرنے والا شخص ایسا ہے جس طرح کہ اس نے حجر اسود کو بوسہ دے دیا۔ اس لیے آپ بھیڑ میں نہ گھسیں، تکلیف ہوگی، دوسروں کو بھی آپ ہو سکتا ہے کہ حادثے کے آپ شکار ہو جائیں۔ اس لیے دور سے اگر نبی نے فرما دیا تو ایسا ہے کہ جس طرح کے استلام کرنے والا حجر اسود کو اس نے بوسہ دیا ہے۔ اور کل قیامت کے دن یہ پتھر گواہی دے گا، جو لوگ چاہے وہ مرد ہوں عورت ہوں، چاہے وہ 1 دفعہ ہوں 1000 دفعہ ہوں، جنہوں نے کعبۃ اللہ حجر اسود کا استلام کیا ہے، کل قیامت کے دن اللہ کے یہاں وہ سفارش کرے گا۔ بہرحال وقت کی کمی ہے۔ خدا کا میں لطف و کرم دیکھ آیا، میں رحمت سراپا